اللہ رب العزت سورۃ الروم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا قلت ہی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے سود کو قلت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بظاہر تو انسان سمجھتا ہے میں نے فلاں کو قرض دیا ہوا ہے، وہاں سے بھی مجھے اتنا نفع آنا ہے، فلاں کو قرض دیا ہے وہاں سے بھی اتنا سود مل جائے گا، فلاں کو کوئی چیز دی ہے اس کی قیمت 10,000 ہے، میں نے اس سے 15,000 لینا ہے، 5,000 ادھر سے مجھے مل جائے گا۔ بظاہر تو وہ اپنے مال کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت اس سود کو مٹا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنی نظروں میں یہ دیکھتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ رہا ہے، اصل میں اس کا انجام قلت ہے، وہ بڑھ نہیں رہا بلکہ وہ کم ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی سودی مال میں خیر و برکت عطا نہیں فرماتا، سود خور پر دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے اور آخرت میں بھی اسے وہ سزا ملے گی جو دوسرے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے گلی محلے کے اندر کوئی بندہ سودی کاروبار کر رہا ہو، جو دوسرے جو عام آدمی ہیں، جو عام لوگ ہیں، اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، عزت کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جب بھی اس بندے کا تذکرہ ہوگا سود خور کا، اس کے اوپر لعن طعن ہی کیا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر بھی اس کو لعنت ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے وہ سزا ملے گی جو دوسرے مجرم کو نہیں ملے گی۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات کے اندر اللہ رب العزت نے خیر و برکات رکھی ہوئی ہیں، صدقہ بڑھتا رہتا ہے۔ آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کو 700 گنا تک اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ پاک کمائی کون سی ہے؟ جو حلال کی کمائی ہے، جو تم نے شریعت کے اصولوں کے مطابق حاصل کی ہوئی ہے، وہ پاک کمائی ہے۔ اللہ رب العزت اس حلال اور پاک پکیزہ کمائی کو ہی قبول کرتا ہے۔ جو آدمی اپنی کمائی کو حرام طریقے سے کماتا ہے، سود کے ذریعے سے کماتا ہے، وہ اگر اللہ کے راستے میں بھی کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے صدقہ کی ہوئی چیز کو اس طرح پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، جس طرح ہم میں سے کسی ایک کے پاس گھوڑی کا بچہ ہونا، جس طرح ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی آدمی کے کم صدقے کو، جو ایک کھجور کے برابر اس نے صدقہ دیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پال پوس کر پرورش کر کے پہاڑ کی مانند بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے صدقات یہ بڑھتے ہیں اور سود کو اللہ رب العزت مٹا دیتے ہیں۔ کل کفار اسیم، اور اللہ رب العزت ہر گنہگار کو اور ناشکرے آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی مفت نہ دے جب تک سود نہ رکھ لے، یہ نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے اور وہ کسی محتاج کو
قرض بھی سود کے بغیر نہیں دے رہا، نفع کے بغیر نہیں دے رہا، اس سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کیا ہوگی؟ آگے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ خوف ہے، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر کفر اور ایمان کا ساتھ ساتھ ہی ذکر فرماتا ہے تاکہ دونوں پہلو انسان کے سامنے رہیں۔ ربا کی آیتوں کے درمیان ایمان والوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح، نماز اور زکوٰۃ سودی کاروبار سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے۔ آدمی ایمان والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، جب یہ چار خصلتیں انسان کے اندر ہوں گی، سودی کاروبار سے بچنے کے لیے یہ چاروں چیزیں اس کے سامنے رکاوٹ پیدا کریں گی۔ جب انسان ایماندار نہیں ہوگا، عمل صالح بھی نہیں کرے گا، نماز بھی ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرے گا، پھر اس کی لگام کھلی ہوئی ہے، وہ جس طرح کا مرضی کاروبار کرے، اس کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کیا غرض ہے؟ تو یہ چار چیزیں انسان کو سودی کاروبار سے بچنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین